الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله جب دل حشر سوال ہوں گے جب دل حشر سوال ہوں گے ہمیں سارے آمنہ لال ہوں گے جنت جائے گی سواری آپ دی جنت جائے گی سواری آپ دی آگے آگے حبشی بلال ہوں گے ہمیں سارے آمنہ لال ہوں گے جو میں پڑھ دینے دو لب دے جو میں پڑھ دینے دو لب دے وہ جنت چ مصطفیٰ دے نال ہوں گے ہمیں ساڈے آمنہ دے نال ہوں گے بعد ازم و سلام واجب محترم معزز سامعین ناظرین آج حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مقدسہ پڑھنے کا اشارہ حاصل کیا ہے جس آیت کریمہ میں رب کائنات نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے دوستان دی وقار چاہے انسان اپنی زندگی اچھی گزارے یا بری گزارے ایک نہ ایک دن اس دنیا پانی سے اس نے جانا ہے دوستان دی وقار حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ مرنے کے قابل ہوتا ہے یعنی جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت وہ ایک ڈوبے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے یعنی جب انسان پانی کے اندر ڈوبنے کے قریب آتا ہے وہ یہ فریاد کرتا ہے کہ مجھے پانی سے نکال دو دوستان وقار فرمایا مجھے پانی سے نکال دو اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت وہ یہ فریاد کرتا ہے اور جو اس کے عزیز و قارب
جب دعا کرتے ہیں دوستان وقار، جب اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کو دنیا اور آخرت میں جو سب سے زیادہ احسن چیز لگتی ہے، جو سب سے زیادہ حسین و جمیل چیز لگتی ہے، جو سب سے زیادہ اس کو کمال والی چیز لگتی ہے، وہ دعا ہوتی ہے کہ جب انسان اور اس کے چاہنے والے، اس کے عزیز اقارب اس کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو ثانوی وقار وہ دعا اس کے لیے سب سے بہتر چیز لگتی ہے۔ تو ثانوی وقار دنیا میں انسان کو اگر کسی چیز کے ساتھ محبت ہوتی ہے، کسی چیز کے ساتھ اس کو پیار ہوتا ہے، جب وہ چیز اس کو مل جائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ ثانوی وقار اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ جب انسان اس دنیا فانی سے جانے کے قریب ہوتا ہے، جب اس دنیا فانی سے جب رحلت کر جاتا ہے، جب اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے تو ثانوی وقار وہ ڈوبے ہوئے شخص کی طرح ہوتا ہے۔ جب اس کے لیے دعا کرتا ہے بندہ، جب اس کے عزیز اقارب اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں تو ثانوی وقار اور اس کو دنیا اور آخرت میں جو سب سے زیادہ خوبصورت حسین و جمیل چیز لگتی ہے وہ اس کو دعا لگتی ہے۔ ثانوی وقار جو اس کو سب سے زیادہ حسین و جمیل چیز لگتی ہے وہ دعا ہے اس کے لیے۔ تو ثانوی وقار حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے دو بیٹے ہیں، ایک شخص ہے اس کے دو بیٹے ہیں، ایک ہے مسلمان ایک ہے کافر۔ اب قابل غور حدیث مبارکہ ہے، اس کے دو بیٹے ہیں، خود مسلمان ہے، دو بیٹے ہیں، ایک مسلمان ہے دوسرا کافر ہے۔ ثانوی وقار اس نے وصیت کی کہ جب میں اس دنیا فانی سے چلا جاؤں تو آپ میرے لیے دعا بھی کرنا اور 50 غلام آزاد بھی کرنا۔ اب حدیث مبارکہ بہت ہی قابل غور ہے۔ فرمایا کہ جب میں اس دنیا فانی سے چلا جاؤں تو میرے لیے دعائیں مغفرت بھی کرنا اور 50 غلام بھی آزاد کرنا۔ ثانوی وقار جب یہ بات اس کی جو وصیت تھی یہ پوری ہو گئی، جب وہ اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے، اب جو اس کا مسلمان بیٹا ہے اس نے تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کی ہے اور فرمایا کہ میں اپنے نبی کے پاس جاتا ہوں اور جا کر میں یہ مسئلہ پوچھتا ہوں کہ یہ میرا باپ آخری وقت مجھے یہ وصیت کی ہے کہ میں اس دنیا فانی سے چلا جاؤں تو میرے لیے دعائیں مغفرت بھی کرنا اور 50 غلام بھی آزاد کرنا۔ ثانوی وقار 50 غلام آزاد کرنے کا مسئلہ حضور کی بارگاہ میں پوچھنے کے لیے چلے گئے، دعا تو کر دی مگر وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو تیرا باپ مسلمان ہے تو پھر تو اس کے لیے دعا کرے گا تو یہ دعا اس کو پہنچے گی، اگر جو تیرا باپ کافر ہے تو اس کے لیے تو دعا کرے گا، نہ تو اس کو ضمانت دے گی، نہ 50 غلام جو آزاد کرو گے اس کا ثواب بھی اس کو نہیں پہنچے گا۔ فرمایا کہ اگر جو تیرا باپ کافر ہے تو اس کے لیے اگر دعا کرو گے تو وہ دعا اس کو نہیں پہنچے گی اور اس کے حق میں 50 غلام بھی آزاد کرو گے تو اس کو ثواب نہیں پہنچے گا۔ تو ثانوی وقار اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ واضح سبق مل رہا ہے کہ اگر انسان اس دنیا فانی سے احسن طریقے سے جاتا ہے، اس دنیا فانی سے مسلمان ہو کر جاتا ہے، اس دنیا فانی سے کلمہ پڑھ کے جاتا ہے، اگر انسان کلمہ پڑھ لیا مگر اس نے نہ تو نمازیں پڑھی، نہ تو اس نے روزے رکھے، نہ تو اس نے زکات دی، نہ اس نے حج کیا، نہ دیگر عبادات کی، مگر حالت ایمان اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے تو ثانوی وقار اس کو رب کائنات کا قیامت والے دن اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ اگر انسان اس دنیا فانی سے حالت ایمان میں جاتا ہے، اب یہ قابل غور بات یہ ہے کہ انسان اگر نماز پڑھتا ہے
اگر اس میں دکھلاوا ہے یہ نماز رب کو قبول نہیں ہے۔ اگر انسان روزے رکھتا ہے لوگ یہ کہیں بڑا پرہیزگار ہے، بڑا یعنی نیکوکار ہے، اگر وہ دکھلاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے، صبح روزہ رکھتا ہے، دن کو گھر میں اکیلے جا کر اس کو یعنی توڑ دیتا ہے، پھر شام افطار کے وقت اس کو روزہ کھولتا ہے سب کے سامنے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بڑا روزہ دار ہے۔ اگر انسان حج کے لیے جاتا ہے وہ یہ دل میں خیال کرے کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ حاجی صاحب ہے، مگر نہ وہ نماز کے قریب آتا ہے۔ دستان بھی وقار یہ حج کرنا یہ صاحب استطاعت کے لیے ضروری ہے۔ یہ فرض نہیں کہ انسان کے پاس مال و زر نہیں ہے تو وہ حج کے لیے چلا جائے۔ یہ صاحب استطاعت اگر انسان ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حج کرے۔ دستان بھی وقار یہ نماز یہ فرض ہے۔ اگر انسان کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ سکتے، یعنی کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اگر اس کو دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے تو یہ رب کائنات کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ دستان بھی وقار اسی طرح جو عبادات انسان دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، اگر انسان قرآن پڑھتا ہے یہ لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑا قاری قرآن ہے، یہ بہت بڑا پرہیزگار ہے، اس کا ثواب نہیں ملتا۔ دستان بھی وقار اگر یہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ کل قیامت والے دن شہید اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو رب کائنات پوچھے گا کہ تو نے شہادت کس لیے یعنی شہادت اپنی جان کس لیے قربان کی ہے؟ اگر وہ شخص کہے گا کہ یا اللہ یا پروردگار میں نے جان اس لیے رائے خدا میں قربان کی ہے، میں وطن عزیز کے لیے جان اس لیے قربان کی ہے کہ لوگ دستان بھی وقار لوگ کہیں کہ میں یہ بہت بڑا شہید ہے، اس کو وطن کے لیے محبت ہے، وطن کے ساتھ اس کو محبت ہے۔ دستان بھی وقار اس کی نیت دیکھی جائے گی، اگر اس کی نیت میں یہ سچ ہے، اس کی نیت صاف ہے کہ واقعی کہ میں نے اس وطن کے ساتھ مجھے پیار ہے، کہ میں نے اس وطن کے لیے اپنی جان قربان کی ہے۔ دستان بھی وقار اگر یہ اس کی نیت ٹھیک ہے تو رب کائنات اس کو جنت میں داخل کرے گا، اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو رب کائنات فرشتوں سے فرمائے گا اس کو دوزخ میں لے جاؤ، دعا کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان اس وطن عزیز کے لیے اس لیے قربان کی ہے۔ دستان بھی وقار کہ مجھے لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ وطن کے ساتھ غداری کرتا ہے، یہ وطن کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ دستان بھی وقار رب کائنات کی طرف سے آواز آئے گی کہ ہے میرے بندے تو نے جان تو اس لیے قربان کی ہے کہ لوگ تجھے شہید کا مرتبہ دے، مگر تیری نیت کے اندر یہ فطور تھا، تیری نیت کے اندر یہ فطور تھا کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ شہید ہے، یہ وطن کے ساتھ محبت کرتا ہے، مگر اس کے دل میں اس کا دل دیکھا جائے گا، اس کی نیت دیکھی جائے گی۔ اگر اس کی نیت ٹھیک ہے تو رب کائنات فرشتوں کو فرمائے گا کہ اسے جنت میں داخل کر دو، اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو رب کائنات فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس کو دوزخ کی طرف لے جاؤ۔ دستان بھی وقار اسی طرح اس کے بعد ایک نمازی رب کائنات کی بارگاہ میں پیش ہوگا، رب فرمائے گا کہ تو نے نمازیں کس لیے پڑھی ہے؟ تو نے نمازیں اس لیے پڑھی ہے کہ لوگ تجھے نمازی کہیں، لوگ تجھے پرہیزگار کہیں۔ دستان بھی وقار وہ یہ کہے گا کہ میں نے اس لیے نمازیں پڑھی ہے، میں نے وقت میں اس لیے نمازیں پڑھی ہے کہ لوگ مجھے یہ کہیں کہ میں بہت بڑا پرہیزگار ہوں، مگر رب کائنات کی طرف سے آواز آئے گی کہ اے میرے فرشتوں اس کو دوزخ کی طرف لے جاؤ۔ دستان بھی وقار وہ عرض کرے گا بندہ رب کائنات کی بارگاہ میں کہ اے میرے مالک اے پروردگار میں نے نمازیں تو اس لیے پڑھی ہے کہ لوگ مجھے پرہیزگار کہیں۔ دستان بھی وقار رب کائنات کی طرف سے آواز آئے گی اے میرے بندے تو نے نمازیں اس لیے نہیں پڑھی کہ لوگ تجھے پرہیزگار کہیں، مگر تو نے اس لیے نمازیں پڑھی ہے کہ میں نے دکھلاوے کے لیے پڑھی ہے۔ دستان بھی وقار فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو دوزخ کی طرف لے جا۔ دستان بھی وقار اسی طرح روزے دار جو شخص روزے رکھے گا وہ بھی اسی طرح رب کائنات کی بارگاہ میں پیش ہوگا، رب فرمائے گا کہ اے میرے بندے
صوم و صلات کا پابند ہے، نمازیں بھی پڑھی ہیں، قیام بھی کیا ہے، اس نے روزے بھی رکھی ہے، سارا دن بھوک پیاس برداشت کی ہے، دوستان دی وقار رب کائنات فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ دوستان دی وقار وہ بندہ عرض کر دے گا مالک میں نے پورے روزے رکھے ہیں، میں نے صوم و صلات کی پابندی کی ہے، میں نے سارا دن پیاس اور بھوک میں گزارا ہے، دوستان دی وقار دن کو نمازیں پڑھی ہیں، رات کو قیام کیا ہے، دوستان دی وقار رب فرمائے گا کہ اے میرے بندے یہ تو سچ ہے کہ تو نے روزے بھی رکھے ہیں، دن کو پیاس بھی برداشت کی ہے، بھوک بھی برداشت کی ہے، مگر تو نے روزے اس لیے نہیں رکھے کہ میری رضا کے لیے تو نے روزے نہیں رکھے، بلکہ تو نے روزے اس لیے رکھے ہیں کہ لوگ تجھے کہیں کہ یہ بہت بڑا نمازی ہے، بہت بڑا یہ حاجی ہے، بہت بڑا یہ روزے دار ہے۔ دوستان دی وقار رب فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس کو بھی دوزخ میں لے جاؤ۔ دوستان دی وقار اس حدیث مبارکہ سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے رب کو پسند نہیں ہے، رب کو قبول نہیں ہے، اگر روزے رکھتا ہے تو رب کو قبول نہیں ہے۔ دوستان دی وقار جتنی بھی عبادات کرتا ہے انسان اگر یہ دکھلاوے کے لیے کرتا ہے تو یہ رب کائنات کو پسند نہیں ہے۔ دوستان دی وقار اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت میں رب کائنات کسی شخص کا درجہ بلند کرے گا، جب انسان اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے تو رب جب کل قیامت والے دن اس کے لیے یعنی اس کا درجہ بلند کرے گا تو رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک یہ وجہ کیا ہے، میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، میں نے ساری زندگی نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، دیگر عبادات میں نہیں کی، تو یہ وجہ کیا ہے، میرا درجہ کس وجہ سے بلند کیا ہے؟ تو رب کائنات کی طرف سے آواز آئی اے میرے بندے تو یہ سچ کہتا ہے کہ تو نے نمازیں نہیں پڑھی، دیگر عبادات نہیں کی، مگر تو نے اس لیے تو نے اس یہاں مقام پر پہنچا ہے، یعنی تیرا درجہ اس وجہ سے بلند ہوا ہے کہ تیری وجہ سے نہیں ہوا، تیرے کو کردار کی وجہ سے نہیں ہوا، تیری کسی عبادات کی وجہ سے نہیں ہوا، تیرا درجہ بلند ہوا ہے تو فقط تیرے عزیز و غالب تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے تیرا درجہ بلند ہوا ہے۔ تو سامعین مکار اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان اس دنیا میں حالت ایمان کے ساتھ جاتا ہے، اگرچہ رب کائنات کی بارگاہ میں جب اس کا درجہ بلند ہوتا ہے تو رب کائنات کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے مالک یہ وجہ کیا ہے، تو فرمایا کہ تیرے عزیز و قارب تیری نیک اولاد تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہی ہے تو اس وجہ سے تیرا درجہ بلند ہوا ہے۔ دوستان دی وقار حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو ایک میت کو عذاب ہو رہا تھا، ایک میت کو عذاب ہو رہا تھا، آپ پاس سے گزر گئے، جب واپس آئے تو وہ جس کو عذاب ہو رہا تھا، جس قبر میں جس شخص کو عذاب ہو رہا تھا وہ جنت کی سیر کر رہا ہے، وہ جنت کے باغوں میں پھر رہا ہے، تو عرض کی مالک یہ وجہ کیا ہے کہ میں جب یہاں سے گزرا ہوں اس شخص کو عذاب ہو رہا تھا تو اب میں واپس آیا ہوں تو یہ جنت کے باغوں میں سے پھر رہا ہے۔ تو سامعین وقار فرمایا کہ یہ شخص گناہگار تھا، اس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، مگر جب اس دنیا فانی سے جب اس آخری منظر کی طرف آیا ہے تو رب کائنات اس کے گھر میں ایک بچہ پیدا کیا ہے، تو اس کی بیوی نے اس بچے کو ایک مدارس میں لے کر گئی ہے، جب قاری قرآن نے اس کو قرآن کی تلاوت کروائی ہے، دوستان دی وقار جب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، دوستان دی وقار جب اتنے جملے کہے ہیں، دوستان دی وقار وہ اس دنیا فانی سے جب حالت ایمان میں گیا ہے مگر کوئی نیک عمل نہیں کیے، جب اس دنیا فانی سے گیا گناہ کی زندگی گزار کے گیا، تو جب اس کو عذاب ہو رہا تھا تو جب اس کی بیوی نے اس بچے کو جب قاری صاحب کے پاس لے کر گئے تو جب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی ہے، دوستان دی وقار اس کی کیا برکت تھی کہ رب کائنات کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اس کے اوپر عذاب اٹھا دیا گیا۔ دوستان دی وقار، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان، اب قابل غور بات یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ہمارا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو ڈاکٹر بناؤں گا، اس کو انجینئر بناؤں گا، اس کو فلان یعنی جنرل کرنل مرنل بناؤں گا۔ دوستان دی وقار، یعنی جو بھی ہوتے ہیں اس کو فلان ہوتے یعنی حاصل کرواؤں گا، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ دوستان دی وقار، یہ قابل غور بات یہ ہے کہ یہ صرف دنیا کے اوپر ہی ہوتی ہے۔ دوستان دی وقار، جب اس دنیا پانی سے جب قبر میں چلا جاتا ہے تو وہاں پر یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تو نے اپنے بچے کو انگریزی پڑھوائی ہے، تو نے اپنے بچے کو اردو پڑھوائی ہے۔ دوستان دی وقار، وہاں سوال یہ ہوگا کیا تو نے نماز پڑھی ہے، کیا تو نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ دوستان دی وقار، جتنی بھی عبادات ہوں گی نیک اعمال کے بارے میں یہ وہاں پر سوال ہوگا۔ دوستان دی وقار، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان جب اس دنیا پانی سے رحلت کر جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، 3 اعمال باقی رہ جاتے ہیں۔ ایک ہے صدقہ جاریہ۔ انسان جب اس دنیا پانی سے جاتا ہے اس سے پہلے یا تو کوئی مسجد بنا کے جاتا ہے یا کوئی اور دیگر ایسی صدقہ جاریہ کر کے جاتا ہے، جب تک وہ چیز سلامت رہتی ہے اس کو اس کا ثواب ضرور ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ نیک اولاد۔ اب یہ مجھے قابل غور بات یہ ہے کہ آپ خود سوچیں کہ جب انسان اکثر کہا جاتا ہے کہ اس دن بھی ایک شخص کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک شخص آیا، رات کا وقت تھا، تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ رات کا وقت ہے، ایک بوڑھا شخص آیا تو وہ مسجد کے پاس دروازے کے پاس بیٹھ کر وہ رو رہا تھا، سفید سفید داڑھی ہے، وہ رو رہا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے، رات کا وقت ہے، سردی کی رات ہے، تو کس وجہ سے رو رہا ہے؟ تو وہ رو کے کہنے لگا کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے، وہ حاضر سروس کرنل ہے۔ دوستان دی وقار، حاضر سروس کرنل ہے، اپنی بیوی کے کہنے پر اس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ دوستان دی وقار، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ اب اس بات سے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، اگر انسان اپنی اولاد کو اگر قرآن پڑھایا ہوتا تو اور کچھ بھی نہ کرتی۔ آج آپ مجھے بتائیں کہ اکثر اخباروں میں بھی آتا ہے، ٹی وی میں بھی آتا ہے کہ فلاں شخص نے اپنی ماں کو مار دیا ہے، فلاں شخص نے اپنے باپ کو مار دیا ہے۔ دوستان دی وقار، آج تک آپ نے یہ سنا ہو کہ کسی قاری قرآن نے، کسی عالم دین نے اپنی ماں کو مارا ہو، اپنے باپ کو مارا ہو؟ دوستان دی وقار، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اگر اس دنیا میں اگر انسان دنیا کی تعلیم دلواؤ گے تو اس کے ساتھ یہی اشر ہوگا۔ اگر انسان دنیا کی تعلیم کے ساتھ اگر دینی تعلیم بھی اس کو سکھاؤ گے تو رب کائنات اس کو دنیا میں بھی اجر دے گا اور آخرت میں بھی اس کو اجر دے گا۔ دوستان دی وقار، آخری ایک حدیث مبارکہ ہے اور اس کے بعد ایک اعلان بھی ہے۔ دوستان دی وقار، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے، تو جب آپ نے ایمان نہیں لایا تو جب آپ کا وقت نزا آیا تو آپ کی زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا تھا، تو یہ ان کی بیوی نے حضور کی بارگاہ میں یہ پیغام دیا کہ یا رسول اللہ، حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق کو بھیجا کہ جا کر کلمے کی تلقین کرو، کلمہ کیوں نہیں جاری ہو رہا؟ دوستان دی وقار، جب ان کے پاس گئے، کلمے کی تلقین کی مگر کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا تھا، تو پھر واپس آئے، حضور کی بارگاہ میں سارا واقعہ سنایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کے پاس پوچھا کہ وجہ کیا ہے، کلمہ کیوں نہیں جاری ہو رہا تھا؟ فرمایا کہ اس کے ماں باپ راضی ہیں، فرمایا کہ اس کے ماں باپ کے بارے میں تو نہیں پتا، تو پھر فرمایا کہ کیا اس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ فرمایا کہ اس کی ماں زندہ ہے، فرمایا کہ اس کو بلا کر لے آؤ۔ جب اس کی ماں پاس آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے، کیا تو ان سے ناراض ہے یا راضی ہے؟
کیوں، کس وجہ سے ناراض ہے؟ فرمایا کہ میں اس وجہ سے ناراض ہوں کہ یہ مجھ پر بیوی کو ترجیح دیتا تھا، یعنی میرا کہنا نہیں مانتا تھا بلکہ اپنی بیوی کا کہنا مانتا تھا۔ دستان بھی وقار پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو فرمایا اے بلال حبشی لکڑیوں کو اکٹھا کرو۔ تو دستان بھی وقار ان کی ماں کہنے لگی کہ وجہ کیا ہے، کس وجہ سے یہ لکڑیاں اکٹھے کرنے کا حکم دیا؟ فرمایا کہ جب تک تو اس سے ناراض ہے تو یہ قیامت والے دن تو جہنم کی آگ سے جلے گا، مگر اس کو دنیا میں بھی سزا دے دیتے ہیں۔ تو سارے بے بکار جب یہ اتنی بات سنی تو وہ زیادہ رو پڑی۔ فرمایا کہ میں اس سے راضی ہوتی ہوں، میں اس سے ناراض نہیں ہوتی۔ تو سارے بے بکار اتنی بات کہنی تھی تو اس میں حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ تو سارے بے بکار اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر اس کے ساتھ ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو اس کی دنیا، اگرچہ وہ دنیا میں نیک عمل کرتا رہے مگر اس نے آخری بات اپنی ماں باپ کو ناراض کر کے گیا ہے، دوستان بھی وقار نہ تو اس کی نمازیں کام آئیں گی نہ دیگر عبادات اس کی کام آئیں گی۔ دوستان بھی وقار اس کے بعد مجھے ٹائم کا نہیں پتا، ٹائم ہوگا تو مجھے بتا دینا۔ دوستان بھی وقار ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، دو قبروں کے پاس سے گزرے تو ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹہنیاں لی، ایک قبر پر لگا دی اور ایک دوسری قبر پر لگا دی۔ مسان بھی وقار پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کسی اور وجہ سے، کسی بڑے نقصان کی وجہ سے، کسی بڑی گناہ کی وجہ سے ان کو سزا نہیں ہو رہی بلکہ ان کو دو وجہ سے سزا ہو رہی ہے۔ ایک یہ شخص کہ جو غیبت کرتا تھا اس کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، دوسرا اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے کہ اس نے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا۔ اب ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ غیبت نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں۔ دوستان دی بکار ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں سب سے اعلیٰ ہوں، دوسرا کہتا ہے میں ہوں سب سے اعلیٰ، اور اس کی پیٹھ میں اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ دوستان دی بکار اس سے رب کائنات کے حبیب نے فرمایا تھا کہ اگر دنیا میں غیبت سے بچو گے تو کل قیامت والے دن انسان کی دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اگر اس عذاب سے نہیں بچو گے دوستان دی بکار یہ قبر میں قیامت تک آپ کو عذاب ہوتا رہے گا اور قیامت والے دن کو اس کو زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ دوستان دی بکار ایک دو مسائل جو آپ کے سامنے اکثر سامنے آتے ہیں۔ دوستان دی بکار اب یہ بہت ہی قابل غور مسئلہ ہے کہ انسان اگر کسی کے ساتھ غیبت کرتا ہے، کسی کے ساتھ انسان اچھائی کے معاملے میں پیش نہیں آتا تو اگرچہ امامت کے حقدار وہ ہیں کہ پہلے بھی شاید یہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا ہو کہ فقہ کے اندر یہ مسئلہ آتا ہے، امام احمد رضا خان کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے بھی یہ مسئلہ، یہ قابل غور مسئلہ لکھا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہوتا ہے یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہوتا، یہ اور کسی کو، ہر بندے کو یہ اجازت بھی نہیں ہوتی کہ وہ آ کر اس مسئلے کے اوپر کھڑا ہو کر نماز پڑھانا شروع کر دے۔ دوستان دی وقار سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام کی اجازت کے بغیر نہ تو وہ مسئلے کے اوپر آ سکتا ہے نہ تو وہ امامت کا حقدار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان کسی نے نماز پڑھانی ہے یا کسی نے اذان دینی ہے، یہ بھی قابل غور بات یہ ہے کہ اکثر آتے ہیں کہ وہ جب ٹائم ہوتا ہے آ کر اسپیکر کے اوپر اذان شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی مسئلہ ہے کہ امام جو ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے، یہ پورا یعنی عالم اسلام میں یہ مسئلہ سامنے آتا ہے اور محدثین نے بھی یہ مسئلہ لکھا ہے کہ یہ جو امام مقرر ہوتا ہے، اب امام یہ ہوتا ہے یا تو اس کو
قوم سلیکٹ کرے یا تو محلہ اس کو سلیکٹ کرے یا تو انتظامیہ اس کو سلیکٹ کرے. یہ نہیں کہ اگر انسان ایک شخص ہے اس کو سارے اس کی غیبت کرتے ہیں, اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے, تو اس کو کوئی شخص کہے یا تو نماز پڑھا دے, ایسی نماز اس کی نہیں ہوتی. جو بھی اس کے پیچھے جتنی بھی نمازیں پڑھتا ہے وہ سب برائے گان جاتی ہیں. دوستان دی وقار اپنی نمازوں کو صحیح کریں. اگر اب کسی نے امام کی اجازت کے بغیر نماز پڑھائی ہے, اب یہ بات یہ ہے کہ اگر امام صاحب موجود نہیں ہے تو سب انتظامیہ اور دیگر جتنے بھی نمازی حضرات ہیں تو سب حضرات کو کسی کے اوپر, اور مثال کے طور پر 10 شخص ہیں, ان میں سے ایک شخص پر سب کو یہ کمال ہے کہ یہ نماز پڑھائے, تو سب کے اوپر اس کے اوپر رائے ایک ہی ہے, سب اس کے اوپر متفق ہیں, تو وہ مصلی کے اوپر آ کے نماز پڑھا سکتا ہے. اور اگرچہ کسی کے اوپر غیبت ہے, اگر ایسا شخص نہیں ہے تو وہ پھر اپنی نماز پڑھیں, بلکہ نماز کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. اب اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک شخص ہے نماز پڑھاتا ہے مگر پورا علاقہ پورا محلہ اس کے خلاف ہے, اس کے بارے میں کہتا ہے اس کا کردار اچھا نہیں ہے, اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے. یہ کسی کے ساتھ بھی اگر پیش آتا ہے, اس کا اخلاق کے بارے میں بھی لوگوں کی شکایات ہوتی ہیں, اس کے کردار میں بھی لوگوں کو شکایات ہوتی ہیں, اس کے لین دین میں بھی اس کسی کے ساتھ اس کے شکایات ہوتی ہیں, تو امامت کا حقدار نہیں ہے. دوستان دی وقار اسی طرح جتنے بھی دیگر مسائل ہیں وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے, اس طرح کے جتنے بھی روزمرہ زندگی میں مسائل ہمارے سامنے